اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا بَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک اہم نصیحت فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول قسم کے سوالات نہ کیا کرو۔ اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ گندی اور ناپاک چیزیں اور ستھری چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے گندی چیزوں کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہو، لہذا تقوی اختیار کرو۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں گندی ہیں ان کی تفصیل خود قرآن کریم نے بیان فرما دی ہے۔ گندی ہونے سے مراد یہ کہ جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کی تفصیل یا تو قرآن کریم نے بیان فرما دی ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر ان کو ناجائز قرار دیا ہے اور ان کے احکام تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں جن کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ قرآن کریم میں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تو وہ ایک بیچ میں ایک ایسا طویل دائرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تو وہ سب مباحات ہیں، اور ان کو تمہارے لیے استعمال کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کی کوئی حرمت نہ آئے، یا قرآن میں نہ آ جائے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان نہ فرما دیں، وہ تمہارے لیے جائز ہے اور کھلا میدان ہے۔ اب تم اس کھلے میدان کے اندر اگر کسی بات کے بارے میں سوال کرو گے کہ فلاں چیز جائز ہے کہ نہیں ہے، فلاں کام درست ہے یا نہیں ہے، تو یہ سوالات تمہیں کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اگر وہ چیز بری ہوتی، ناجائز ہوتی، تو یا قرآن کریم میں آ گئی ہوتی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہوتی۔ اب تمہیں اس کی کھوج میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس قسم کے سوالات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اگر جواب آ جائے تو وہ تمہیں نقصان دہ ہوگا۔ اب اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بعض صحابہ کرام نے اسی قسم کے کچھ سوالات کیے تھے،
اور ان سوالات کے نتیجے میں بعض لوگوں کو نقصان بھی پہنچا۔ مثلا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک صاحب نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ اس لیے پوچھا کہ ان کے بارے میں لوگ ذرا شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے تھے کہ واقعی وہ اس باپ کے بیٹے ہیں جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ میرے والد کون ہیں۔ اب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کا جواب دے دیا، لیکن اگر فرض کرو وہ جواب ایسا دے دیتے کہ تم جس باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو وہ تمہارا باپ نہیں ہے، حقیقی باپ نہیں ہے، تو کیا ہوتا؟ لوگوں میں ان کی رسوائی پکی ہو جاتی۔ تو اس قسم کے سوالات کرنا، اور ایک بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ کسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے، تو آپ نے اس کے جو معروف باپ تھا اس کے بجائے کسی اور کا نام لے دیا، اور پھر ان کی رسوائی ہوئی۔ تو ایک تو اس قسم کے سوالات کہ جن کا جواب آ جانے سے ایک انسان کی رسوائی ہو یا اس کی وجہ سے کوئی اس کو تکلیف پہنچے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم ایسی باتوں کے سوال نہ کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایک حکم آیا تو اس کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے ایسے سوالات کیے کہ جس کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ مثلا جب حج فرض ہوا تو قرآن کریم میں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، وہ لوگ کریں جن جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھ حج کریں، یہ حکم آیا تھا۔ اب اس میں یہ بات نہیں تھی کہ ہر سال حج کریں، تو اس کا سیدھا سا عمل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کم از کم عمر میں ایک مرتبہ کر لے آدمی، کیونکہ یہاں کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر سال کرو۔ لیکن ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کر لیں تو کافی ہے یا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ تو آپ نے جواب تو دے دیا، اب فرمایا کہ صرف ایک مرتبہ کر لینا کافی ہے، لیکن ساتھ ہی اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ یہ سوال آپ نے کیوں کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال کہنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب اگر فرض کرو میں اس کے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آ جاتی کہ ہر سال فرض ہے، تو ساری امت کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہوتا کہ ہر سال فرض ہے اور انسان کے لیے ہر سال حج کرنا دشوار ہوتا۔ یہ سوال بھی اسی میں داخل ہے کہ ایسی باتوں کا سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں نقصان ہو یا تمہیں ناگوار ہو۔